بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلاکو خان نے پہاڑی سلسلوں کو عبور کیا، تبت کے برف زاروں کا چکر کاٹا۔ وہ شکار کھیلتا تھا، ضیافتیں کرتا، دربار لگاتا، پیش قدمی کرتا رہا۔ راستے میں چھوٹے بڑے حکمران اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی شان و حشمت کے آگے سر جھکاتے رہے، اس لیے کہ لوگ جانتے تھے کہ اس کے آگے مزاحمت کرنا جنون تھا۔ ہلاکو کے متعلق مورخین مزید لکھتے ہیں کہ وہ اکثر باتوں کو ایسے ہی اڑا دیتا تھا۔ اس کو سمرقند کے تربوز بڑے پسند تھے۔ فضل قسم کے سرابو سے بھی بڑی دلچسپی تھی، جو ڈوڑ سے جھیلیں ہرے بھرے جنگل نظر آتے تھے، لیکن جب وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کے پاس پہنچتا وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ وہ اپنی بیوی دو توزہ سے پیار کرتا تھا، جو کبھی اس کی ماں رہ چکی تھی۔ دو توزہ کے ساتھ اس کی انتہائی خوبصورت اور حسین بہن سیمر بھی تھی۔ کہتے ہیں کہ دو توزہ کا تعلق ترکوں کے گرانت قبیلے سے تھا۔ وہ انتہائی درجے کی حسین اور خوبصورت تھی، لیکن اس کی چھوٹی بہن سیمر جو اس کے ساتھ تھی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی، پرکشش اور اعلیٰ شخصیت کی مالک تھی۔ پیش قدمی کرتا ہوا ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ کوہستان قزوین میں داخل ہوا۔ یہ روئے زمین کا وہ عجیب و غریب علاقہ تھا جہاں عظیم ترین قلعے تھے۔ یہ حسن بن صبا کے فدائیوں کے شہبازوں کے گھونسلے جیسے قلعے تھے۔ یہاں کے رہنے والے 6 پشت سے اس علاقے کے رہنے والوں کو ہراساں کر رہے تھے۔ اس کے سواروں نے حسن بن صبا کے قلعے الموت کو مصنوعی پشت کو تہس نہس کر ڈالا، جہاں شیخ الجلیل ایران کے نوجوانوں کو حشیش پلا کر مدہوش کیا کرتا تھا اور انہیں قاتل بنا دیتا تھا۔ اس نے حشیش کے شیخ الجلیل کو گرفتار کر لیا اور اس کے جادو اور سحر کی کتابوں کے کتب خانے کو نظر آتش کر ڈالا۔ ہلاکو نے سوچا کہ اس کا بھائی منگو خان اس عجیب و غریب شخص کو دیکھ کر خوش ہوگا، اس لیے اس نے شیخ الجلیل کو اپنے مرکزی شہر قراقرم روانہ کیا، مگر شیخ الجلیل کی بدقسمتی کہ ابھی وہ راستے میں تھا کہ منگو خان کا پیغام ملا کہ اسے اس شخص کو دیکھنے کی کوئی خواہش نہیں۔ یہ پیغام ملنے کے بعد منگولوں نے شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کا گلا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ انہی دنوں دشت کے خاقان منگو خان کا پیغام ملا ہلاکو خان کو ملا، جس میں اس نے کہا تھا کہ چنگیز خان کے قوانین کو رواج دیا جائے۔ سمرقند سے لے کر مصر کے آخری سرے تک جو لوگ تمہارے آگے سر جھکائیں ان سے فیاضی سے پیش آنا، اور جو سرکشی کرے انہیں ذلیل و خوار کرتے جانا۔ بہرحال حسن بن صبا کے قلعہ الموت کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان حسن بن صبا کے دوسرے قلعوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی بھی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ اس طرح صدیوں سے جو حسن بن صبا کے قائم کردہ فدائی مسلمانوں کا قتل عام کرتے جا رہے تھے، خفیہ طور پر نامور مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے تھے، انہیں ذلیل و خوار کر کے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ یوں کوہستان قزوین میں حسن بن صبا کے قائم کردہ قلعوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ہلاکو خان کے ہاتھ دولت کے انبار لگے، جو حسن بن صبا اور اس کے بعد آنے والے حکمران مسلمانوں کی لوٹ گھسوٹ سے جمع کرتے رہے تھے۔ ان سارے خزائن پر ہلاکو خان نے قبضہ کر لیا، اور اس طرح چند قلعوں کی فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان کے پاس سونے چاندی اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ حسن بن صبا کی الموت نام کے قلعے میں چونکہ شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کے ساتھ نصیر الدین طوسی نے بھی قیام کیا ہوا تھا، جو بہت بڑا نجم تھا، لہذا ہلاکو خان نے نصیر الدین طوسی کو اپنے ساتھ رکھ لیا، اس لیے کہ نصیر الدین طوسی کی نجوم میں مہارت کی وجہ سے دور دور تک شہرت پھیلی ہی تھی، اور منگول بھی اس سے خوب واقف تھے۔ یہ نصیر الدین طوسی بھی ابن القمی کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کی بھلائی نہیں بلکہ مسلمانوں کی بربادی اور خواری خواہ تھا۔ نصیر الدین کا پورا نام ابو جعفر محمد بن الحسن تھا۔
منجم، مورخ اور امامیہ کا سیاست دان خیال کیا جاتا تھا، کہتے ہیں یہ شخص 597 ہجری بمطابق 1201 میں طوس میں پیدا ہوا اور 672 بمطابق 1274 کو بغداد میں وفات پائی۔ نصیر الدین طوسی نے اسماعیلی حاکم ناصر الدین عبد الرحیم بن ابی منصور کے منجم کی حیثیت سے ملازمت شروع کی۔ جب اس کی کوشش کا راز فاش ہو گیا، دربار خلافت میں جانا چاہتا ہے تو اسے نظر بند کر دیا، لیکن اس کی ملازمت رکھی گئی اور اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ علم بیت میں اپنی تحقیق اور مطالعہ جاری رکھے۔ 1256 میں اس نے شیشن کے شیخ الجلیل رکن الدین خورشاہ کو ہلاکو کے حوالے کروایا اور ہلاکو کے معتمد مشیر ہو کر مسلمانوں کے علاقوں کی بربادی اور تباہی کی مہم میں ہلاکو کے ساتھ رہا۔ سرانہ شہر میں اس کے حکم سے ایک رصدگاہ قائم کی گئی۔ اس کے بعد یہ ہلاکو کا وزیر اور معتمد اوقاف بن گیا۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ اور اقتدار کو مرد تم تک قائم رکھا۔ اس کی سیاسی رویے کی تشریح اس کے امامیہ فرقے سے گہری ہمدردی رکھنے سے ہوتی ہے، لہذا وہ ہماگیر لیاقت اور قابلیت کے باعث ایران کے امامیہ جماعت کا سردار بن گیا اور خلافت عباسیہ کا مخالف بن کر منگولوں سے مل گیا۔ یہ اس کے اثر و رسوخ کا اثر تھا کہ منگولوں کی پیدا کردہ عالمگیری بربادی میں امامیہ والوں پر رقم کیا گیا اور جنوبی عراق میں ان کے مقدس مقامات ہلاکو خان اور منگولوں کی دستبرداری سے محفوظ رہے۔ کہتے ہیں کہ وہ راسخ العقیدہ امامیہ اور اماموں کا عقیدہ مند تھا۔ اس کا ثبوت اس کی تصوفانہ کتاب کتاب الاشراف سے ملتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ تصوف کا قائل تھا اور الحاج کا مداح تھا، اور ایسی وجہ سے وہ اپنے ہم مذہبوں میں ممتاز رہا۔ فقہ میں اس نے قانون اور وراثت پر کتابیں لکھی۔ اپنے عقیدے سے محبت اور عقیدت کے باوجود اس کے تعلقات دوسروں سے خوشگوار طور پر استوار تھے۔ اس نے جلال الدین رومی سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین قاطی سے بالمشافہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے جلال الدین رومی سے خطوط کے ذریعے اور نجم الدین سے بالمشافہ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ بہرحال کچھ عرصہ تک ہلاکو خان کے کوہستان کوزین میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کنی رہے گا۔ یہیں پر اگر گرچستانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر اس کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو لشکر آرمینیا کے بادشاہ ہشون نے اپنے بیٹے ختلان اور بیٹے کھتران کے ساتھ بھیجا تھا، وہ بھی کوہستان قزوین میں آ کر ہلاکو خان سے مل گیا تھا۔ آرمینیا کے بادشاہ کا لشکر جب کوہستان قزوین میں ہلاکو کے لشکر میں آ کر شامل ہوا تو ہلاکو کی بیوی دوتوزا کو اطلاع کی گئی کہ آرمینیا کے بادشاہ ہشون کے لشکر کے کمانڈری اس کا بیٹا ختلان کر رہا ہے اور اس کے نائب اس کی بہن ہے جو انتہائی درجے کی خوبصورت، اور اس کا نام کھیتران ہے۔ چنانچہ دوقوزا اور اس کی چھوٹی بہن سمر نے خود ان کا استقبال کیا۔ دوقوزا اور اس کی چھوٹی بہن سمر دونوں پر جوش انداز میں آرمینیا کے بادشاہ حشیش کی بیٹی کھیتران سے ملی، اور وہ قوزا اور سمر کھیتران اور بھائی ختلان کو اپنے ساتھ لے گئی، اور جس خیمے میں وہ داخل ہوئی وہ خیمہ دوقوزا کی چھوٹی بہن سمر کا تھا۔ کچھ دیر تک سب پرتکلف انداز میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے رہے۔ پھر کھیتران کی طرف سے دیکھتے ہوئے دوقوزا خاتون کہنے لگی، میں تمہیں ایک پیشکش کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس پیشکش میں تمہاری حفاظت اور تمہاری عزت افزائی ہے۔ میں چاہتی ہوں تم سمر کے ساتھ اس کے خیمے میں رہو۔ اگر تم اپنا قیام اپنے جیسے میں رکھنا چاہتی ہو تو وہاں سمر تمہارے ساتھ رہے گی، اور اگر یہاں رہنا پسند کرو تو پھر سمر کا دوتوزا کی اس پیشکش پر کھیتران نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پہلے اس نے بھائی کی طرف دیکھا، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تب کھیتران بولی، اگر کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لشکر ہی میں قیام رکھوں گی اور وہاں سمر میرے ساتھ۔ دوقوزا نے اسے تسلیم کر لیا۔
پھر آرمینیا کے بادشاہ حشیون کے بیٹے ختلان کی طرف دیکھتے ہوئے دو توزہ کہنے لگی، ختلان تمہیں اس سلسلے میں کوئی اعتراض ہے؟ کہ ختلان نے جب اس سلسلے میں نفی میں گردن ہلائی، اپنی خوشی اور طمانینت کا اظہار کیا، تب کچھ دیر تک سب وہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ وہ خیمہ سیمر کا تھا، وہیں کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد جب ختلان کا پڑاؤ قائم ہو گیا تو خیمہ نصب کر دیے گئے۔ تب کھیتران سیمر کو اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئی اور دونوں نے ایک ہی